میں جو ویڈیو بناؤں گا، ٹھیک ہے، جو مجھے پتہ ہے جس کے اوپر میں ڈسکشن کر رہا ہوں، تو اس کا تھم نیل یہی ہوگا، ٹھیک ہے، کہ اسلام کے اصل معنی کیا ہیں، ٹھیک ہے، ٹوٹل اسلام کو ایکسپلین کروں گا۔ مطلب کیسے ایکسپلین کروں گا، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایک ہوتی ہے بیس، بنیاد، ٹھیک ہے، اس بنیاد کے اوپر جو ہے ہم اگر کام کریں تو ہمیں زیادہ آسانی رہتی ہے، ٹھیک ہے، اگر بنیاد مضبوط ہوگی تو بلڈنگ بنے گی، لیکن بنیاد سے زیادہ بہتر ہوگا یہاں کہنا کہ ایک بلو پرنٹ، ٹھیک ہے، جیسے ایک بلو پرنٹ ہوتا ہے گھر کا نقشہ، نقشے کو بلو پرنٹ کہہ دیں، تو آپ نقشے کو دیکھتے ہوئے اپنے گھر کو بڑے آسانی سے جو ہے کنسٹرکٹ کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں یہ جگہ آئے گی، یہاں یہ جگہ جو ہے لان کے لیے ہوگی، یہ جو جگہ ہے یہاں جو بھی ہم نے چیز رکھنی ہے ڈیکوریشن کی وہ رکھیں گے، تو نقشے کے اندر ہر چیز جو ہوتی ہے وہ دی ہوتی ہے، تو اس کے اوپر گھر بنانا تو بڑا آسان ہے۔ تو اسلام کا بلو پرنٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، اسلام کا بلو پرنٹ جو ہے میں بڑی آسانی سے آپ کو بتانے کی کوشش کروں کہ ایک جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اسے بڑا کلیئر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسے بڑا کلیئر ہوتا ہے اسلام کیا ہے، ٹھیک ہے، بڑے ہوتے ہوتے ہم بھول جاتے ہیں، میں اب آپ کو دوبارہ سے یاد کرواؤں گا، لیکن چھوٹے ہوتے ہوئے ہمیں یاد رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسلام کا جو بنیاد ہے نا، وہ ایک بچے کو صحیح آتی ہے، جیسے بچہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اسے کلیئر ہے، ٹھیک ہے، میں کچھ غلط کام نہیں کروں گا، کیوں نہیں غلط کام کرو گے بیٹا، اسلامی کڈ ہاں یہی کہے گا کہ مجھے تو اللہ دیکھ رہا ہے، ویل اینڈ گڈ یار، اللہ دیکھ رہے تو وہ جو ہے برے کام نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، تو اسے تو پتہ چل گیا ہے اسلام کا۔ اب بڑے ہوتے ہوئے ہم بھول جاتے ہیں، تو میں اب آپ کو دوبارہ ریوائز کرواؤں گا، لیکن بہتر طریقے سے جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کا معنی کیا ہے۔ تو اب اس بات کو آپ نے نوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ اسلام کا کیا معنی ہے، کہ عبادت کرنا ہی صرف اسلام کا معنی ہے، کیا یہی سب کچھ ہے اسلام، ٹھیک ہے، نماز قائم کرنا، آپ کو میں کلیئر کٹ بات بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، جس کو ہم بیس بنائیں گے، جس کے اوپر ڈسکشن کریں گے، جو ہمارا بلو پرنٹ ہوگا اور جو میرے کہنے کا مقصد ہوگا، ٹھیک ہے، جو موٹیو ہوگا، موٹو ہوگا، اسی کے اوپر ہی ہم جو ہے آگے ڈسکشن کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسلام ایک نظام کا نام ہے، ٹھیک ہے، کلیئر ہو کہ اسلام کس چیز کا نام ہے، نظام کا نام ہے، عبادات جو ہیں وہ اس نظام کو اور پختہ بنائیں گی، ٹھیک ہے۔ اب نظام کو بیس بنا کر ہم نے چل رہے ہیں، کس کو بیس بنا کے چل رہے ہیں، نظام کو۔ اب میں ڈسکشن کو آگے لے کر چلتا ہوں، جب ہماری بیس کلیئر ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک اسلام کیا ہے، ایک نظام ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا، میں کہتا ہوں سارا فائدہ اسی سے ہوگا۔ تو میں ابھی اگر سوچ رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ ایک انسان جو ہے امریکہ میں ترقی کر سکتا ہے، پاکستان میں ترقی نہیں کر سکتا، کیوں، وہاں نظام اچھا ہے، ٹھیک ہے، پاکستان میں کیوں نہیں صحیح کام کر سکتا، کیونکہ یہاں نظام صحیح نہیں ہے، تو مطلب یہاں اسلام صحیح سے فالو نہیں ہو رہا، کلیئر کٹ بات ہے، اسلام ایک نظام کا نام ہے، نظام اسلام کا جو ہے اس کے اندر کیا ہے، آپ دھوکہ دہی نہیں کرو، میں بہت بڑی آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ اگر آپ 2 نمبری نہیں کرتے، ٹھیک ہے، آپ 2 نمبری نہیں کر رہے، آپ جو ہو کسی کے مال کو ہڑپ نہیں کر رہے، جو ریٹ ہے اس کے اندر زیادہ جو ہے مافیا نہیں بن رہے، مال کو سٹاک نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، یہ سارا چیزیں کہاں ضروری ہیں، ایک معاشرے کو بنانے کے لیے ضروری ہیں یا نہیں، تو یہی، اور اسلام میں ضروری ہیں کہ نہیں، اسلام میں بھائی چارہ، ٹھیک ہے، ہمدردی، اخوت، یہ ساری ہم نے باتیں صرف پڑھنے کے لیے پڑھی ہوئی ہیں، اپلائی کرنے کے لیے نہیں پڑھی ہوئی ہے، کہاں اپلائی ہوں گی، ٹھیک ہے، اسلام ایک نظام کا نام ہے، یہ نظام میں اپلائی ہوں گی، جناب صاحب، اگر آپ اچھے طریقے سے لین دین کرو، پورا پاکستان کیا کرے، کچھ نہ کرے، اچھے طریقے سے لین دین کرے، 2 نمبری نہ کرے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں پائی جاتی ہیں، جو ہم میں سب کو عیاں ہیں، ہر پاکستانی کو پتہ ہے، کیونکہ یہاں اسلامی نظام نہیں چل رہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ جو ہو کسی کے بارے میں جیسے چغلی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کے حسد کرتے ہیں، کسی کے چیز کو نہیں دیکھ سکتے، نظام اچھا کرو،
نظام اچھا کرو، نظام اچھا ہوگا تو ملک ترقی کرے گا. ٹھیک ہے، ملک قرضوں میں ہے، ٹھیک ہے، ملک ہے جی قرضوں میں. اب جی سر ملک تو قرضوں میں ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا ہمارے نظام سے؟ میں آپ کو 3 باتوں میں سمرائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ کو سمجھ آئے. امریکہ اسٹرانگ ہے، اسٹرانگ ہے. ہم اسٹرانگ نہیں ہیں، نہیں ہیں. تو ہم کیسے اسٹرانگ بنیں گے؟ ہمارے اوپر جو اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اس مہنگائی سے ہم اسٹرانگ بنیں گے؟ کیا ہمارے اوپر اتنا جو ٹیکس چڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لون کو، ٹیکس کو جو اتنا ٹیکس چڑھا ہوا ہے، وہ کیسے ختم ہوگا؟ تو میں آپ کو بڑے کلیئر کٹ بتانے لگا ہوں، سب چیزوں کا حل دینے لگا ہوں، اس بات کو سمجھو. یہ ختم ہوگا جب پاکستان کے اندر جو انویسٹر ہیں یا پھر جو کاروباری حضرات ہیں وہ ملک کے اندر ترقی کریں گے. ملک جب، مطلب کلیئر کٹ بتا رہا ہوں، جب ملک ترقی کرے گا تو قرض ختم ہوں گے، کیونکہ جب ملک ترقی کرے گا لوگوں کے پاس پیسہ آئے گا تو لوگ جو ہیں وہ حکومت کے بھی خزانے بھریں گے، جی ٹی پی گروتھ کرے گی، پورے نظام جو ہے سرکل چلے گا، ہمارے ڈالر کی قیمت بڑھے گی. جب ہماری امپورٹ ایکسپورٹ ہوں گی، امپورٹ ایکسپورٹ کب ہوتی ہیں؟ جب ملک ترقی کرتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں جب کاروباری حضرات جو ہیں وہ بڑھیں گے. تو کاروبار کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کیا چیز ضروری ہوتی ہے؟ نظام ضروری ہوتا ہے. جب آپ جو ہو صحیح قیمت پر، ریٹ پر اپنی چیز لو، صحیح قیمت پہ بیچو، 2 نمبری نہ ہو، مافیا نہ ہو، خریدنے والے کے اوپر آپ کا ٹرسٹ ہو، لینے والے کے اوپر آپ کا ٹرسٹ ہو. اسلام اس چیز کو کہتے ہیں، ایک ٹرسٹ کا نام ہے کہ ایک اسلام تب نافذ ہوگا کہ آپ کسی رستے پر جا رہے ہو اور آپ دیکھو، حدیث ہے کہ آپ کے آگے کوئی پتھر نہ ملے. ٹھیک ہے، تو لوگ گمان کرتے تھے پہلے وقت کے لوگ کہ اگر رستے میں پتھر نہیں ہے تو یہ مسلمان جو ہوں گے انہوں نے ہٹا دیے ہوں گے، یہاں سے مسلمان قافلہ گیا ہوگا. تو اس چیز کو اسلام کہتے ہیں، اس چیز کو اسلام کہیں گے جب لوگ دیکھیں کہ ہم اگر باہر ملک والے ہمارے اوپر ٹرسٹ کریں، ایک نظام ہو، ایک پراپر طریقے سے چلیں، تو تب جا کر ہمارا ملک ترقی کرے گا. کہ ایک کاروباری جو ہوگا، اللہ کیا کہتا ہے؟ کاروبار کے اندر زیادہ برکتیں ہیں. ٹھیک ہے، تو جب نظام اچھا ہوگا، کاروبار اچھے چلیں گے تو پورا ملک ترقی کرے گا. ٹھیک ہے، آپ کو کسی دوسرے کی ہمدردی ہوگی، آپ کسی کو انویسٹمنٹ کرنا چاہو گے، اپنے بھائی کو دیکھو گے وہ تو بیچارہ غریب ہے، وہ تو نہیں کچھ کر سکتا، تو میں اس کی مدد کروں گا، آپ کو نیکی بھی ملے گی اور نظام بھی چلے گا اور اس کا بھی نظام چلے گا. ٹھیک ہے، تو بہت سی خامیاں جو ہیں وہ کم ہوں گی. نظام کی طرف آؤ. عبادات جو ہوتی ہیں وہ ہمیں اور مضبوط کرتی ہیں، اسٹریٹنڈ کرتی ہیں، ہمیں اسٹرینتھ دیتی ہیں، مضبوط کرتی ہیں کہ میں اللہ کو ایک مان رہا ہوں. ٹھیک ہے، وہی بنیاد. نظام کس کا چلانا ہے؟ اللہ کا چلانا ہے. تو میں 5 وقت، اللہ بہت طاقتور ہے، میں اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، تو میں اپنے اگلے معاملات بھی تو اچھے کروں گا نا، یا میں نمازیں پڑھتا رہوں گا اور باقی کام برے رکھوں گا؟ اصل میں ہوا کیا تھا، جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو ہمارے ذہنوں میں تھا کہ ہم نے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن ہم اتنے زیادہ باغی ہو گئے. حقیقت یہ تھی ہم اتنے زیادہ باغی ہو گئے کہ بڑے ہوتے ہوتے جب ہمیں یہ تک پتہ ہوتا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جب ہم چھوٹے سے بڑے ہو رہے تھے تو ہم پھر بھی گناہ کرتے رہے. اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے پھر بھی گناہ کر دیا. جی میں نے گھر کے اپنے بچوں کو پالنا ہے، ٹھیک ہے، دوسرے کے بچے مرتے ہیں مر جائیں، میں نے اپنے بچوں کو پالنا ہے. تو میں نے، جب میں تھوڑا بڑا ہو رہا تھا تو میں نے تب بھی اس کے ساتھ برا کیا. تو میں باغی سے بھی باغی ہو گیا کہ مجھے یہ تھا کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، لیکن میں اللہ کو، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، اللہ کی ویلیو میں نے گرا کر، لیکن میں نے اپنے جو پیسے تھے انہیں چمکانا تھا تو پیسے چمکا لیے میں نے. اس وجہ سے اسلام خراب ہو رہا ہے. اب میں اسے سارا سمرائز کرتا ہوں. میرے بھائیو، اگر تم اسلامی معاشرے کے مطابق، نظام کے مطابق نہیں چلو گے تو اس سے پتہ ہے کیا ہوگا؟ جو اب ہو رہا ہے، اب تمہارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، آپ کہو گے نا کہ یہ کیا بات کر دی ہے، چلو جی نظام نظام نظام، اس کی اہمیت، اسی کی تو ساری اہمیت ہے. آج ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں،
ہم غریب ہوتے جا رہے ہیں. کیوں غریب ہوتے جا رہے ہیں؟ کسی کو کسی پہ ٹرسٹ نہیں ہے. کوئی جو ہے اچھے طریقے سے چلنا نہیں چاہتا، ہر کوئی دو نمبری میں لگا ہوا ہے. کوئی کسی کو حق نہیں دیتا. آپ کسی کی طرح مزدوری کرنے جاؤ، وہ لے گا آپ کو 10 کا کام، دے گا آپ کو ایک کا بھی نہیں پیسے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ خرابی کی طرف جائیں گی. تو نظام اگر اچھا ہوگا، نظام ایک اگر اچھا ہوگا، ایک چھوٹی سی مثال اور دیتا ہوں. ایک قاتل بھی اگر جیل جاتا ہے تو جیل کے اندر اسے ایسا نظام ملتا ہے کہ وہ نمازیں پڑھنا شروع ہو جاتا ہے. مطلب نمازوں سے مراد وہ اچھا ہو جاتا ہے، وہ پریکٹسز اچھی کرنا شروع کر دیتا ہے. تو نظام کو بہتر بناؤ گے تو پورا ملک ترقی کرے گا. مہربانی کرو، دو نمبری نہ کرو، چغلی نہ کرو، اچھے طریقے سے رہو. اللہ کو ایک مانتے ہو تو اس سے ڈرو، نمازیں پڑھتے ہو تو اس کی پریکٹس کرو. اسلام میں نماز فرض ہے کہ برے کام نہیں کرنے تو نہیں کرنے، تو کیوں کرتے ہو؟ نماز کے اندر ہمیں پریکٹس ملتی ہے کہ برے کام نہیں کرنے. ہم نے اللہ کے بارگاہ میں جانا ہے تو جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے نہیں کہ کچھ اچھا ہو جائے گا میرے ساتھ نماز پڑھنے سے، جی وہ ایسے ہو جائے گا. نہیں، نماز میں پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے. زندگی اچھے طریقے سے جینی ہے تو جینی ہے. یہ میری ساری نصیحتیں نہیں ہیں، یہی تو اسلام ہے. اور کیا اسلام ہے؟ لڑنا چھوڑ دو، ٹھیک ہے؟ وہ دیوبندی، وہ بریلوی، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تم مسلمان ہو، ٹھیک ہے؟ آپ کہو گے کہ یہ بھی ایک نئی بات کر رہا ہے. یہ بات نیو ہے اور کچھ اسٹوڈنٹس کو پتہ چل گیا ہوگا یا کچھ بندوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ خیر یہ نیو نہیں ہے. میں اللہ کی بات کرتا ہوں کہ اسلام پر چلو، اپنے آپ کو مسلمان کہا کرو، ٹھیک ہے؟ اور آپ ہو بھی مسلمان، اچھے طریقے سے رہو. آپ اس چیز سے جانے جاؤ، دیوبندی بریلوی سے نہ جانے جاؤ، اہل حدیث سے نہ جانے جاؤ، آپ اس سے جانے جاؤ کہ یہ جو رستہ صاف ہے نا، ضرور یہاں سے مسلمان کیا ہوگا. اللہ نے تمہارا نام مسلم پسند کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اسلام مومن پسند کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے آپ کو مومن کہا کرو. یہ جو چیزیں ہیں نا، تفرقوں میں نہ پڑو، زندگی کو اچھے سے جیو، ٹھیک ہے؟ اپنا بلو پرنٹ جو ہے اسلام کا جو بنیاد ہے اسے صاف رکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، صاف طریقے سے چلوں گا. نظام، اسلام نام ہے نظام کا، نظام اچھا قائم کروں گا. میں کسی کے ساتھ دو نمبری نہیں کروں گا، میں کرپشن نہیں کروں گا، میں کرپٹ نہیں بنوں گا. میں فوجی ہوں یا بھی بہت بڑا بریگیڈیئر ہوں، میری نہیں چلے گی، اللہ کی چلے گی. میں سب کے ساتھ اچھے سے رہوں گا تو تب نظام چلیں گے. میں کیا نام ہے، اگر میں پولیس میں ہوں تو میں دو نمبری نہیں کروں گا، رشوت نہیں لوں گا، تو نظام اچھا چلے گا. میں اگر جج ہوں تو میں کسی کا غیر حق نہیں کھاؤں گا، تو نظام چلے گا، ٹھیک ہے؟ گورنمنٹ اپنی جگہ ہے، پرائیویٹ اپنی جگہ ہے. ہر ایک اچھے طریقے سے چلیں، صاف طریقے سے چلیں، نظام سے چلیں گے تو اسلام پر چلیں گے. آئی ہوپ آپ سمجھ گئے ہوں گے. ایک نظام قائم کرو، اچھا نظام قائم کرو گے تو ملک بھی ترقی کرے گا اور یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ ٹل جائیں گی. اللہ بھی کرم کرے گا جب تمہارا نظام اچھا ہوگا. آئی ہوپ آپ سمجھ گئے ہوں گے.